لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں جن منافقین کا پہلے
ذکر آیا ہے انہی کی ایک خصلت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کر کے چپ کے سازشیں تیار کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور بنو عبیرق کا جو واقعہ پچھلی آیات میں گزرا ہے اس میں بھی منافقین نے یہ چال چلی تھی کہ کسی طرح بنو عبیرق کو بچا لیا جائے اور یہودی کو اس کے بدلے سزا دلوا دی جائے. تو یہ ساری باتیں سرگوشی کے انداز میں اور ایک چال بازی کے سے انداز میں منافقین کرتے رہے تھے. تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی. لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. عام طور سے سرگوشی اس وقت کی جاتی ہے جب دوسروں پر کوئی بات ظاہر کرنی مقصود نہ ہو اور اس بات کا خطرہ ہو کہ دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو خود اپنا راز فاش ہو جائے گا یا اپنی کوئی برائی ظاہر ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا گیا کہ خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے. یعنی باہمی مشورے جو چھپ کر کیے جا رہے ہیں اس میں 3 چیزوں کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مستثنیٰ فرمایا. ایک تو صدقے کو، کہ چونکہ صدقے کے اندر افضل یہی ہے کہ اس کو چھپا کر دیا جائے، دوسرے لوگوں پر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تاکہ ریاکاری کا ہر اندیشہ ختم ہو جائے. تو اگر اس میں سرگوشی کسی کو کرنی پڑی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح کوئی نیکی کا کام، معروف کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، اور معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت کے میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں کہ یہ اچھا کام ہے. اور اسی کا مقابل ہوتا ہے منکر، یعنی وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے اور اہل شرع میں وہ اوپرا اور اجنبی سمجھا جاتا ہو. تو اس لیے اس کا ترجمہ عام طور سے نیکی سے کیا جاتا ہے. تو معروف کا اگرچہ مفہوم تو ذرا اس سے زیادہ وسیع ہے، لیکن عام طور سے ترجمہ اس کا اس لیے نیکی سے کیا جاتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے معنی کو اتنے وضاحت کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو اس میں بھی اگر سرگوشی کا انداز اختیار کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ نیکی بھی ایسی چیز ہے کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود اپنے عمل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے. تیسری چیز وہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اگر صلح کرائی جائے، لوگوں میں تنازع ہے، جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ باتیں چھپ کر کی جائیں، کیونکہ بعض باتیں یا بعض مشورے اگر کھلے علانیہ طور پر دیے جائیں تو صلح کے مقصد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اصلاح کی کوشش کرے تو اس میں سرگوشی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا
کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔ دوسری طرف ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی جھگڑوں کو یہ فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے جھگڑے، آپس میں فساد، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ کاہے کو مونڈنے والی؟ سر کو مونڈنے والی نہیں، بلکہ دین کو مونڈنے والی۔ جتنے جھگڑے زیادہ ہوں گے اتنا ہی دین کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ جھگڑوں کے نتیجے میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، کبھی بہتان باندھ دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جھگڑوں کا نتیجہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو اگر اصلاح کی خاطر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے تو اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا، اس میں خیر ہوگی۔ چنانچہ اجر کا آگے ذکر فرمائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اس کے برعکس جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھ لے اور آپ کے مخالفت پر کمر باندھ لے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے بنو عبیرق کا، تو جس شخص نے یہ دھوکہ کیا تھا منافقت کے ساتھ کہ چوری کی تھی، اور قرینے ایسے پیدا کر دیے تھے کہ لوگ اس کے بجائے ایک یہودی کو چور سمجھے اور اسی کو پھر سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پردہ چاک کر دیا اور صورتحال واضح ہو گئی تو اس نے سمجھا کہ اب میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، تو وہ فوراً چلا گیا اور جا کر مشرکین سے مل گیا، اور وہاں پر مشرکین سے مل کر وہیں پر رہنے لگا، اور بہت بری حالت میں اس کا انتقال ہوا، جس کے بارے میں متعدد روایتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت جو آگے آ رہی ہے، اس آیت کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں براہ راست تو اشارہ اس کی طرف ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت مول لے کر جا کر کفار کے ساتھ مل گیا اور مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ اختیار کر لیا، تو اصل اشارہ اس کی طرف ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت خواہ کسی خاص واقعے میں نازل ہو، لیکن عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ اس خاص واقعے کی حد تک بات کو محدود نہیں فرماتے، بلکہ ایسے عام الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کارآمد ہوں۔ لہذا اس خاص واقعے کی طرف اشارہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس حکم کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس واقعے کے ساتھ مخصوص تاکہ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک عام حکم سمجھا جائے، اس لیے ایک عمومی شکل اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمائے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کا راستہ اختیار کرنا، والعیاذ باللہ دشمنی کا راستہ اختیار کرنا کفر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور دوسری چیز فرمائی کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین،
مسلمانوں کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو اس کو بھی یہ فرمایا گیا کہ پھر وہ جو راستہ اختیار کرے گا ہم اسی پر اس کو چلا دیں گے اور پھر آخر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کی حجت ہونے پر بھی استدلال فرمایا، کیونکہ اس میں فرمایا گیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اختیار کرے تو اس کا انجام جو برا ہوگا، اور مسلمانوں سے مراد ہے سارے مومن۔ تو جو شخص جس بات پر سارے مومنین متفق ہوں، اب اگر کوئی شخص ان سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین کی وعید میں داخل ہے، لہذا اس سے اجماع کی حجیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اشارہ اگر اسی واقعے کو مد نظر رکھا جائے تو اشارہ اس طرف ہے کہ اس شخص نے تو راستہ اختیار کر لیا کفر کی طرف جانے کا، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کافروں کے سے جا کر مل گیا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر مغفرت طلب کرتا اور شرک سے بھی باز آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ چنانچہ یہ ایک اصول بیان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ تو یہ آیت ایک مرتبہ پہلے بھی سورہ نساء کی 48ویں آیت میں گزر چکی ہے، وہاں بھی الفاظ یہی تھے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن وہاں اگلا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، من یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور یہاں پر ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، دونوں آیتوں میں اتنا فرق ہے۔ ان دونوں جگہوں پر سیاق کلام کے لحاظ سے اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، اور بعض مفسرین نے بیان بھی فرمائی ہے کہ پہلی جگہ جہاں یہ حکم آیا تھا تو وہاں گفتگو تھی اہل کتاب کی۔ اہل کتاب براہ راست یہود جو تھے وہ مخاطب تھے اس سیاق کلام کے اندر، اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس چونکہ کتاب تھی، تورات تھی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات واضح طور پر مذکور تھیں، تو اس لیے وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ توحید برحق ہے اور شرک بالکل باطل ہے۔ یہ جاننے بوجھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھتے تھے، تو وہاں پر لفظ استعمال کیا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے وہ بہتان ہی بہتان تھا، کہ اس نے بہتان باندھ کر ایک بڑے گناہ کا، زبردست گناہ کا ارتکاب کیا۔
اس کے برعکس یہاں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ مشرکین مکہ اور منافقین کا چل رہا ہے کہ یہ شخص جو منافق ہوا تھا اور چوری کرنے کے بعد پھر بھاگ کر مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ساتھ ملا تھا، تو اس نے شرک اختیار کیا تھا، اہل کتاب والا نہیں بلکہ مشرکین مکہ والا. تو اس لیے یہاں پر افتراء کا مسئلہ نہیں تھا، فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ فرمایا گیا کہ وہ بہت گمراہی راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ مشرکین جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، بت پرست ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، مؤنث ہیں. یہ دو حساب سے یہ بات فرمائی گئی ہے. ایک تو اس طرح کہ ان کے جتنے بڑے بڑے بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو انہوں نے ایک مؤنث کی شکل میں بنایا ہوا تھا. جیسے لات ہے، یہ در حقیقت اللہ کا مؤنث صیغہ بنایا انہوں نے، اللہ تعالی. اور لات کا جو بت تھا وہ بھی ایک عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا. اور اسی طرح منات بھی وہ عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور اس کو بھی وہ مؤنث قرار دیتے تھے. اور عزا یہ عزیز کی بگڑی ہوئی شکل تھی اور اس کا مؤنث والا صیغہ تھا، اس کو بھی مؤنث بنایا ہوا تھا. تو بڑے بڑے بتوں کو انہوں نے مؤنث بنایا ہوا تھا. ایک طرف کہتے تھے کہ کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو عار سمجھتے تھے، اور دوسری طرف اپنا معبود بنا رکھا تھا انہی جن کو قرآن کریم نے زنانیوں سے تعبیر کیا، الا اناسا. دوسری بات یہ کہ ملائکہ کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور حقیقت میں تو ان کو بھی پکار نہیں رہے، یعنی جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ کوئی حقیقت تو رکھتے نہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر ہیں، پتھر سے بنائے ہوئے بت ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. لہذا ان کو پکارنے اور ان کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے اس کو اس کام پر لگایا ہے. تو ان یدعون الا شیطانا مریدا، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کچھ نہیں. کون سا شیطان؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے. اور اس نے یہ کہہ رکھا ہے شیطان نے پہلے ہی دن سے، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کر کے شیطان یہ کہہ چکا ہے کہ اللہ، میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. طے شدہ حصہ لے کر رہنے کے معنی یہ کہ بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا، اور بہت سوں سے اپنی مرضی کے کام کراؤں گا، تو اپنا حصہ میں ان سے نکال لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے. اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. یعنی یہ شیطان تو پہلے ہی اپنے اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں بھٹکاؤں گا، راہ راست سے
گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، ولا امنینہم، میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا، یعنی بڑی بڑی آرزویں بنا کر بیٹھ جائیں گے لوگ اپنی زندگی کے اندر، بڑے بڑے منصوبے شیخ چلی والے بنا کر اسی امید میں بیٹھے ہوں گے کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے احکام کو وہ بھول جائیں گے ان آرزوؤں میں مبتلا ہو کر۔ اور یہ کہا کہ لآمرنہم، میں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کانوں کو چیر ڈالیں گے۔ یہ اصل میں اشارہ ہے کفار عرب کی طرف، جو بعض جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور ایسے جانور سے کوئی فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام شیطان کرا رہا ہے، یہ عقیدہ کہ ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، یہ عقیدہ شیطان نے پیدا کیا ہے۔ کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ان کو میں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ اب اس اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد ایک تو یہی عمل بھی ہے کہ جانور کے کان خامخواہ چیر دیے گئے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دے کر ان سے منع فرمایا ہے جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا کرتے تھے۔ مثلا صحیح حدیث میں ہے کہ جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گود کر نشانات بنوانا، چہرے کے قدرتی روئیں کو صاف کرنا، جو عیب کی حد تک بڑھا ہوا نہ ہو اس کو صاف کرنا، دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ کروانا، یہ احکام بھی، یہ افعال بھی ناجائز ہیں، اور یہ شیطان کے اس عمل میں داخل ہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بہت واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا محض حسن پیدا کرنے کے لیے یہ درست نہیں ہے، لیکن ایسی تبدیلی کہ جو کسی عیب کو دور کرنے کے لیے ہو یا کسی بیماری کو رفع کرنے کے لیے ہو، وہ اس کی ممانعات میں داخل نہیں ہے۔ جیسے کسی جگہ کو آپریشن کے ذریعے اس میں کوئی تغیر کیا جائے، کوئی چیز نکال پھینکی جائے، یا اس کے بناوٹ میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے کسی عیب کو زائل کرنے کے لیے یا کسی بیماری کو رفع کرنے کے لیے، تو وہ تغیر خلق اللہ کے اندر داخل نہیں ہے اور وہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم، وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزو میں مبتلا کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے کہ یہ کر لوگے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لوگے تو ایسا ہو جائے گا، اور آرزو میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور اللہ جل جلالہ کا طریقہ سارے قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب وہ کافروں کو اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے برعکس جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے ثواب کا بھی ذکر فرماتے ہیں، تاکہ خوف اور امید دونوں کے درمیان انسان رہے۔ تو چنانچہ آگے پھر مومنین کا ذکر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا،
یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟